أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس قرآن میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 3 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 4، 5 اور 6 یہ شامل ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سورہ کا آغاز ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، اللہ رب العزت کی تعریف سے، اور اللہ سبحانہ و تقدس کی تعارف سے ہوا، اور انسان کو دعوت توحید دی گئی کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ فرمایا کہ وہ خالق ارض و سما ہے اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اور انسان کو متوجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ تمہیں اللہ رب العزت نے ایک مٹی سے پیدا کیا ہے، خلقکم من طین، اور پھر تمہاری منزل طے کر دی ہے۔ تمہاری منزل بھی طے ہے، اور کائنات میں جو کچھ بھی تجھے نظر آتا ہے، یہ کائنات رنگ و بو، ان سب کا ایک منزل اور ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے۔ لہٰذا اس رب کو پہچان جاؤ جو اتنا بڑا ہے، یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون، جو تم چھپاؤ گے وہ بھی وہ جانتا ہے، جو تم علانیہ لوگوں کے سامنے کرتے ہو وہ بھی اللہ کے علم ہے۔ گویا کہ مکمل طور پر اس کو جو ہے وہ محتاط رہنے کی تاکید کی گئی کہ اس ذات کو پہچانو۔ اب جو ہے وہ اس غفلت شعار انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو 2 چیزیں ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ سکھاتی ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں انسان کے 2 بڑے ٹیچر ہیں۔ پہلا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اترنے والی نشانیاں، آیت یا آیات، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے کہ اپنے ارد گرد اللہ کی نشانیاں دیکھو، تمہارے ارد گرد ہو کیا رہا ہے۔ اگرچہ یہاں پر خطاب تو مشرکین مکہ کے تناظر میں ہے کہ کفار ہیں، ان کے سامنے ساری آیات، ساری نشانیاں اتر رہی ہیں اور وہ اس کے باوجود منکر ہیں۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ اپنی ذات میں ایک نشانی ہے جو کہ ان کے اندر موجود ہے۔ ان کا بچپن ان کے بیچ میں گزرا، پاکیزہ جوانی ان کے بیچ میں گزری، بڑھاپا ان کے بیچ میں گزرا، شادیاں ان کے بیچ میں ہوئیں، سارے معاملات انہوں نے خود دیکھے، معاملات تجارت خود دیکھے، صدق و صفا کمال درجے کا ہے، ہر چیز یہ ان کے سامنے بہت بڑی نشانی ہے۔ سارے ان کو نبی امی کے نام سے جانتے ہیں، کسی سکول کالج میں نہیں گئے، کسی سے کچھ سیکھا نہیں، لیکن یک بیک 40 سال کی عمر میں پہنچتے ہی ایسا شاندار کلام ان کی زبان اقدس سے جاری ہوتا ہے کہ عرب و عجم کے جو فصحاء بلغاء ہیں، علماء ہیں، وہ سارے کے سارے عاجز آ جاتے ہیں، ایسا ٹکر کا کلام نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ان کے سامنے، یہ ساری نشانیاں ہی تو ہیں ان کے سامنے۔ فرمایا کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ فرمایا کہ محبوب یہ لوگ تو ہیں کہ ان کے پاس ہمیشہ سے جب بھی کوئی نشانی آتی رہی ہے، اللہ کی کوئی آیت آتی رہی ہے ان کے سامنے، ہمیشہ سے اس کا اعراض انکار کرتے رہے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے۔ کہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی خود ان کے مطالبات کے مطابق اونٹنی پہاڑ کے دامن سے نکلی، پہاڑ کے اندر سے اونٹنیاں تو نہیں نکلا کرتی، معجزہ تھا خالص، اللہ رب العزت کی قدرت تھی، اللہ کی ہیبت اور جلال کا ایسا شاندار مظاہرہ تھا کہ ان کی اپنی کھلی آنکھوں سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ایسی آیات، ایسی نشانیاں دیکھ کر کے اس کا انکار کرنے والے ہمیشہ سے لوگ موجود رہے ہیں، اور یہی آیات، یہی نشانیاں، یہی کلام فرمایا کہ ایک بہت بڑی ان کے لیے ٹیچنگ ہے کہ وہ سیکھیں اس کے ذریعے سے۔
پھر اس کے بعد دوسری جو ٹیچنگ ہے ان کے سامنے وہ ہے سابقہ اقوام کے حالات، قصص۔ قرآن مجید کتاب حکمت کے جو بنیادی موضوعات ہیں، علماء اکرام لکھا کہ وہ 5 ہیں، یعنی مرکزی جو تھیم ہے جن کے بارے میں قرآن مجید بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علم الاحکام۔ علم الاحکام سے مراد یہ ہے کہ حلال حرام کا علم ہے، جائز ناجائز کا علم ہے، کیا چیز مستحب ہے، کیا مباح ہے، ان سب چیزوں کا علم جو ہے وہ انسان کی عبادت کے معاملات سے ہے، تدبیر منزل سے ہے، اس کی معاشرت سے ہے، اس کی سیاست سے ہے، اس کے ریلیشن شپ سے ہے، یہ ہے علم الاحکام اس کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ایسے علم پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ علم المناظرہ سے متعلق ہے۔ علم المناظرہ سے مراد یہ ہے کہ جتنے گمراہ اور باطل فرقے ہیں، یہود و نصارہ ہیں، مشرکین اور منافقین ہیں، 4 بڑے گمراہ فرقے ہیں، ان سب کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان سب کو قرآن مجید کیسے ٹیکل کرتا ہے اور ان کے اوپر کون سے اعتراضات اٹھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم المناظرہ۔ قرآن مجید کا ایک حصہ اس علم کی اس برانچ پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ ہے تذکیر بآلاء اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی نعمتیں، اللہ کی نشانیاں کہ جس سے مخلوق کو متوجہ کرنا مقصود ہے، اس کی طرف جو ہے وہ متوجہ کرتا ہے ایسا علم۔ اور قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ جس کی مثالیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بہت بڑا حصہ علم کی اس برانچ سے متعلق ہے۔ اس کے بعد چوتھی جو قسم ہے وہ ہے علم التذکیر باجام اللہ۔ تذکیر باجام اللہ، تذکیر باجام اللہ سے مراد یہ ہے کہ سابقہ اقوام کے جو حالات و واقعات ہیں، سابقہ جو مجرم ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انکار کیا، غفلت کی زندگی گزاری، اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء آتے رہے لیکن یہ لوگ ان کا انکار کرتے رہے، معجزات دیکھتے رہے، تو سابقہ قوموں کے جو حالات و واقعات ہیں ان کو علم التذکیر باجام اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی کو علم القصص والامثال بھی کہتے ہیں۔ 5واں جو علم ہے وہ ہے تذکیر بالموت وما بعد الموت، موت کے حالات اور ما بعد الموت کیا ہونا ہے اس کے حالات، جیسے حشر و نشر ہے، اس آخری جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے انسان کی، اور حساب کتاب ہے، جنت و دوزخ ہے، اس سے متعلقہ قرآن مجید جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ اب اس میں سے جو تیسرا اور چوتھا ہے، یعنی تذکیر باجام اللہ اور تذکیر بآلاء اللہ، یہ سب سے بڑا انسان کے لیے ٹیچر ہے، سب سے بڑا معلم یہی ہے کہ سابقہ اقوام کے حالات و واقعات سے عبرت حاصل کرنا، سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور اس کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والے حالات ہیں ان کو پڑھنا، اور زمین کی سیر کرنا، زمین میں چلنا پھرنا، اور یہ تجزیہ کرنا، یہ تفکر و تدبر کرنا، یہ اپنی ذات میں بہت بڑی عبادت ہے کہ بھئی سابقہ اقوام کیا تھی، کس حال میں تھی، کتنی ترقی کی انہوں نے، ان کی طاقت کا کیا عالم تھا، کیا شان و شوکت اور عروج ان کو ملا تھا، اور کس انداز کی ان کا لائف سٹائل تھا، اور ان کے پاس ہر طرح کی نعمتیں تھیں، زمین سرسبز و شاداب تھی، اور ان کے لیے لمبی لمبی نہروں کا سامان موجود تھا، غرضے کے جس کو کامیابی یا خوشحالی کہتے ہیں، عاد و سمود کی ظاہری طاقت، اور اسی طرح سے اہل شام اور اہل عراق کی خوشحالی، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ ہوا کیا۔ ہم نے تو صرف تاریخی جو مقامات ہیں ان کو صرف تصویر کشی کے لیے اور تفریح کے لیے رکھ دیا ہے کہ وہاں پہ جاؤ، تصویر سازی کرو اور دوستوں کو بتاؤ کہ میں نے جی آج یہ مقام بھی دیکھ لیا ہے۔ بھائی وہ سارے کے سارے مقامات عبرت کے لیے، قرآن مجید جو ہے وہ بار بار سابقہ اقوام کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کا ایک محبوب ترین مضمون ہے۔ سمجھ لیجیے، آپ پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک جائیے، آپ کو بار بار ملے گا اولم جرو، کیوں نہیں دیکھتے لوگ، الم جرو، کیا نہیں دیکھتے لوگ۔ آج بھی سورہ نحل کا جو حصہ تلاوت ہوا قرآن مجید کا، تو وہ بھی یہیں سے تلاوت کا آغاز ہوا، پہلی رکعت سے، اولم جرو الی ما خلق، کیا لوگ دیکھتے نہیں، کیا لوگ دیکھتے نہیں۔ بار بار تفکروا تدبروا یتفکرون یتدبرون یذکرون یتذکرون، یہ الفاظ بار بار جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دے کہ سابقہ اقوام کے حالات دے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ چلو پھرو تم زمین کے اندر۔ سورہ روم کے اندر پھر فرمایا اولم یسیروا فی الارض، کیا لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں۔
سورہ نحل کے اندر ضرب اللہ مثلا رجلا کہ اللہ مثال بیان کرتے، پھر ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا اللہ مثال بیان کرتے، سورہ کہف کے اندر وضرب لهم مثل الحیات الدنیا اللہ رب العزت مثال بیان کر رہے، پھر اسی سورۃ الکہف میں ایک رکوع کے بعد دوبارہ پھر وضرب لهم مثل الحیات الدنیا، اور اسی طرح سے سورہ یونس کے اندر وضرب لهم مثل الحیات الدنیا، مطلب بار بار مثالیں بیان کی جاتی ہیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ سورہ اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں دو مقام پر اسی طرح سے جو ہے وہ پھر آگے چلے سورہ روم کے آخر میں پھر وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، پھر جو ہے وہ سورہ زمر کے اندر وہاں پر پھر وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي کہ ہم نے لوگوں کے لیے مثالیں بیان کر دی، مثالیں سابقہ اس کو علم الامثال بھی کہا جاتا ہے، علم القصص بھی کہا جاتا ہے، علم التذکیر بھی اجام اللہ، علم التذکیر بھی اعلیٰ اللہ، یہ اسی کی ہی برانچز ہیں کہ سابقہ اقوام کے حالات کا تجزیہ کرنا تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ یہ دنیا، یہ زندگی عارضی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے والا، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کوئی یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا یہ مضمون محبوب مضمون ہے کہ زمین کے اوپر جو ہم تمہیں تمکین عطا کرتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کا مقصد تمہیں جانچنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں تمکین سے مراد یہ ہے کسی چیز کے اوپر قدرت دے دیں، کہیں وہ قدرت وہ اختیارات کا تم ناجائز استعمال تو نہیں کرتے، یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ دیکھیے فرمایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی آیت کوئی نشانی ان کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، آتی ہے، من آیات ربِّهِم ان کے رب کی آیات میں سے، ضروری نہیں ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کی بس بات تھی اور آج کے لوگ صرف دیکھیں گے اور انجوائے کریں گے کہ کتنے برے لوگ تھے، کیسے کافر لوگ تھے، خود سے دیکھتے تھے سارا کچھ پھر انکار کرتے تھے۔ یہ مزے لینے کے لیے قرآن مجید کا علم الامثال نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے اس میں سامان عبرت موجود ہے۔ ہر زمانے نئی نئی نشانیاں ظاہر، اور انسان کا اپنا وجود اس کے سامنے بہت بڑی آیت ہے، بہت بڑی نشانی ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت اس کی اٹھان کرتے ہیں اور پھر کہاں سے اس کو لے کے جاتے ہیں، پھر کہاں سے اس کا ڈکلائن شروع ہوتا ہے، یہ سارا کا سارا ایک آیت ہی تو ہے اس کے سامنے۔ الا كانوا عنها معرضين، فرمایا جب بھی کوئی آیت دیکھتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، بھاگتے ہیں اس سے۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فرمایا یقیناً جھٹلا چکے یہ لوگ حق کو، لما جاءهم جب بھی ان کے پاس آتا ہے حق کو جھٹلاتے۔ فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون، بس آتی ہیں ان کے پاس آتی رہیں گی خبریں ما كانوا به يستهزئون جس کا یہ لوگ استہزاء کرتے ہیں۔ میں کل مثال دے چکا ہوں کس طرح عقیدہ آخرت کا ابو جہل جو ہے وہ مذاق اڑایا کرتا تھا کہ مٹی میں جب مل جائیں گے تو دوبارہ سے کیسے زندگی ملے گی، مذاق اڑاتے تھے۔ ما كانوا به يستهزئون، فرمایا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم، کیا دیکھتے نہیں یہ لوگ کیسے ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے، من قرن ایک زمانے کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قرن کا جو لفظ ہے یہ مختلف معنی کے اوپر بولا جاتا ہے لیکن وہ قریب قریبی ہے۔ مثال کے طور پر قرن کا مطلب جو ہے وہ ایک جماعت بھی بولا جاتا ہے، ایک امت کے اوپر بھی بولا جاتا ہے کہ ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے بھی ایک قوم کو، ایک جماعت کو، مکناہم فی الارض کہ ہم نے ان کو قدرت دی، ان کو حکومت دی، اقتدار دیا ہم نے ان کو زمین کے اندر۔ ما لم نمکن لکم، اتنا اقتدار دیا کہ تمہیں تو وہ ہم نے دیا ہی نہیں ہے اقتدار، تمہیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے ابھی 2-4 دن، سال 2 سال 5-10 سال 20 سال کا تمہارا عروج ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں، کہاں لمبی ان کی عمریں، کہاں بڑے ان کے قد، کہاں جسمانی ساخت اور کہاں ان کی مضبوطی، قوم عاد اور قوم سمود کی کہاں شان و شوکت۔ فرمایا کہ تمہیں ہم نے ابھی وہ اقتدار نہیں دیا، ہم نے ان کو دیا تھا۔ اہلکنا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قرن کا ایک معنی تو یہ جماعت ہے، قرن کا دوسرا معنی ہوتا ہے زمانہ، اور زمانہ کتنا، اس کا سپین ہوتا ہے 10 سال سے 100 سال کے درمیان کا۔
اس کو کہتے ہیں عربی میں قرن۔ مثال کے طور پر آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی عبداللہ بن بشر مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ تم ایک قرن زندہ رہو گے، اس کو دعا ملی۔ تو سیرت نگار فرماتے ہیں کہ وہ شخص تقریباً 100 سال اس کی زندگی رہی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو قرن کا لفظ ہے وہ 100 سال کے اوپر بولا جاتا ہے۔ اس طرح ایک بچے کو حضور پاک علیہ السلام نے دعا دی تو وہ بچہ بھی تقریباً جو ہے وہ 100 سال حیات رہا۔ تو اس سے مفسرین اکرام رحمہ اللہ نے یہ اخذ کیا ہے کہ عام طور پر ایک قوم کا جو عروج ہوتا ہے وہ 100 سال کے قریب ضرور ہوتے ہیں۔ 100 سال اس کی محنت لگا لیں، 100 سال اس کا عروج ہے، 100 سال اس کا ڈکلائن ہے، تو 300 سال تک دیکھنے میں یہ آتا ہے، جو انسان کی قریب کی جو ہسٹری ہے اس میں یہ آتا ہے کہ 300 سال کے قریب جو ہے وہ ایک نئی قوم نقشے کے اوپر ایمرج ہوتی ہے جو دنیا کے اوپر غلبہ پاتی ہے۔ تو قرن کا جو لفظ ہے وہ 10 سے لے کر 100 سال کے لیے جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک بھی ہے مشہور جو آپ خطبات جمعہ میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو میرے قریب ہے، یعنی صحابہ اکرام کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ ہے جو کہ میرے قریب ہے۔ 100 ہجری کے قریب، 105 ہجری کے قریب تک آخری جو صحابی ہیں حضور پاک علیہ السلام کی، ان کی عمر جو ہے وہ شمار کی جاتی ہے۔ ثم الذین یلونہم 2 دفعہ فرمایا، ثم الذین یلونہم، پھر ان لوگوں کا جو میرے قریب ہے۔ تو اس سے فقہاء اکرام نے اخذ کیا کہ پہلے جو 300 سال ہیں جس میں پہلی مسلمانوں کی 3 جنریشنز رہی ہیں، یعنی حضور پاک علیہ السلام کی ڈائریکٹ شاگرد صحابہ اکرام، پھر جو ان کے شاگرد آگے تابعین، پھر جو ان کے شاگرد ہیں تبع تابعین جن کو کہتے ہیں، تو یہ خیر القرون کا زمانہ، اس میں خیر کا غلبہ رہا، اس میں خیر کا غلبہ رہا، لہٰذا انہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے تو ہم ان کو زیادہ ویٹیج دیتے ہیں کہ اس کا مقام زیادہ ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام سے اور صحابہ کرام سے ڈائریکٹ وہ فیض آگے امت کو منتقل ہوئے، لہٰذا وہ جو ذخیرہ ہے ان کی جو ریسرچ اور تحقیق ہے وہ زیادہ قابل اعتماد ہے۔ تو قرن کے لفظ سے مفسرین اکرام رحمہ اللہ اور فقہاء اکرام کئی ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے اخذ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک قرن تک ہم نے ان کو قدرت دی زمین کے اوپر، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے بھیجا آسمان سے ان کے اوپر مدرارا، مسلسل نعمتیں ان کے اوپر اتری، بارشیں ان کے اوپر اتری۔ اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہوتی ہے بہت زیادہ، جب کسی قوم سے لوگوں سے بارشیں روک لیتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا ایک بہت بڑا سائن ہوتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اللہ جب تو کسی سے ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ بارشیں بے وقت کرتا ہوں، وَجَعَلَ الْمُلْكَ فِي صُفَحَائِهِمْ، اور حکومت بے وقوف لوگوں کو دیتا ہوں، اور جو ان کا پیسہ ہوتا ہے وہ بخیلوں اور کنجوسوں کے پاس بھیج دیتا۔ اب اس قوم کی بدبختی شروع ہو جاتی ہے، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، پیسہ بخیلوں کے پاس ہے، بارشیں بے وقت ہے، جب پانی کی ضرورت ہے تب جو ہے وہ فقر ہے، خشک سالی ہے، نہ انسانوں کے پاس پینے کا سامان ہے اور نہ ہی جانوروں کے پاس قحط۔ اور فرمایا کہ ہوتا کیا ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو پانی اتنا آتا ہے کہ وہ سیلاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جو کھیتیاں کہ جن سے جو انسان کی خوراک ہوتی ہیں وہ ساری اسی سیلاب کی نظر ہو جاتی ہے، اور حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے۔ اب دیکھیں کیسی قوم کی بدبختی ہے۔ عرض کیا باری تعالیٰ جب تو خوش ہوتا تو کیا کرتا؟ فرمایا تب بارشیں وقت پہ ہوتی، وَجَعَلَ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ أَوْ حُكَمَائِهِمْ، اور بادشاہت جو ہے اور جو حکومت ہے، اقتدار ہے، وہ عقل مندوں کے سپرد ہوتی ہے، حلیم لوگوں کے، حلیم الطبع، نرم مزاج ہوتے، حکومت کے اندر وہ مضبوط ہوتے ہیں اور سمجھدار اور دیانتدار لوگ ہوتے، حکومت ان کو ملتی اور بارشیں وقت پر ہوتی، اور پیسہ جو ہے وہ ان کے جو سخی لوگ ہوتے، فیاض ہوتے، ان کے بیچ میں کرتا ہوں، جو نرم دل ہوتے خرچ کرنے کا، جن کے اندر حوصلہ ہوتے۔ فرمایا کہ ان قوموں کے اوپر ہم نے بارشوں کی برسات، نعمتوں کی، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، یہاں تک کہ نہریں بہتی تھیں ان کے بیچ میں سے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ انسان پکڑا جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن مجید کے اندر یہ اشارات، یہ والا مضمون کئی مقامات پر موجود ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، فرمایا کہ ہم ان کے اوپر زمین و آسمان کے خزانوں کے منہ کھولتے، برسات کرتے، یہاں تک کہ ہم ان کو اچانک پکڑتے۔ اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں جو مل رہی ہیں اس کو صبر و شکر کے ساتھ انجوائے کریں، لیکن عاجز رہیں۔ یہیں سے انسان کا ڈکلائن شروع ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں بھی کھائے اور پھر تکبر کا رویہ بھی اختیار کرے۔
ایک صحابی نے آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ میرا یہ انداز ہے، اچھا کھاتا ہوں، اچھا پہنتا ہوں، اچھی سواری، یہاں تک کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میری جوتی کے تسمے سے بھی بہتر کسی اور کا تسمہ ہو. یہ ساری چیزیں میں چاہتا ہوں کہ میں ٹاپ پہ رہوں. ہمارے یہاں بھی کئی سارے دوستوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، کئی سارے لوگ بہت اعلیٰ پائے کا ان کا ذوق ہوتا ہے، بہت نفیس طبع ہوتے ہیں کہ ہر چیز ان کی شاندار بہترین ہوتی. یا رسول اللہ کیا یہ کبر ہے، کیا یہ تکبر ہے؟ آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تکبر یہ نہیں. تکبر یا باطل الحق، حق آئے تو اس کو جھٹلانا اور اس کے خلاف جو ہے وہ آرگومنٹ قائم کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس اتھارٹی، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس یہ سواری ہے، میرے پاس سارا کچھ یہ ہے. اس کی وجہ سے کسی کی دوسرے کی بات کو ویلیو ہی نہ دینا، جیسا ہمارے ہاں ہوتا ہے. کوئی مالدار ہونا، کوئی طاقتور ہو، کوئی وہ ایسی بے وزن سی بات بھی کرے نا تو لوگ اس پہ ہنس دیتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں کہ یار کیسی شاندار حکمت والی بات کی ہے. اور جو بیچارہ غریب ہو، جس کا تسمہ نہ ہو، جس کے گھٹنے سے گھٹنا جھانک رہا ہو اس کے اظہار بند سے، وہ بیچارہ جتنی بھی عقل کی بات کرے کتنی بے وقوفوں والی بات کی، اس کی بات کا کوئی وزن ہی نہیں، تو نہ بیٹھا کر ہمارے پاس. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دوسرے کی اتھارٹی، پاور، ظاہری طاقت، اس کے مال و دولت سے بندے کو جج کرتے ہیں. یہ اوور آل کسی قوم کا تکبر کا ایک مزاج ہوتا ہے جس کو ہم جو ہے وہ ترقی دیتے ہیں. فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، یہ سارا کچھ ملا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور پھر ہم نے کیا کیا، ہم لے کر آئے، ہم نئی قوم لے کر کے آئے، نیا زمانہ لے کر کے آئے ان کے بعد آخری، جو دوسرے لوگوں پر مشتمل. اللہ چاہتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے کرتے ہیں. اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے.